اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ عزیر۔ جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیزی سے بریکنگ نیوز ہماری طرف آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ میں کیا چل رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی وفد اور اپوزیشن سے مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اور آج ایک اپوزیشن نے پی ٹی آئی کا وفد 5 رکنی وفد تھا جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کیا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب اور حامد رضا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، سینیٹر علی ظفر اور اسد کیسر صاحب، انہوں نے آج خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات ان کی 45 منٹس کی رہی ہے۔ اور خان صاحب نے سب سے پہلے تو کافی عوام کو خان صاحب کی صحت سے ریلیٹیو، خان صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، ماشاءاللہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اور خان صاحب کا یہی پیغام تھا کہ میری قوم، اپنی قوم کے لیے پیغام تھا کہ آپ نے ڈٹ کے، آپ کا لیڈر 100 سال بھی جیل اس نے گزارنی ہوئی وہ گزارے گا، لیکن عوام کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ابھی آپ کو ہم بتاتے چلتے ہیں، ابھی رات کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک 10:39 ہوئے ہیں، یہ بھی لوگ ریکارڈ ہو رہا ہے سینٹ میں۔ سمجھ لیں کہ حکومتی وفد پوری کوشش کر رہا ہے کہ آج ہی آئینی ترمیم ہو جائے۔ آئینی ترمیم کے لیے میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آئینی ترمیم ہوگی، آئینی ترمیم کے لیے گورنمنٹ کو 224 نمبر چاہیے۔ 224 ووٹ اگر گورنمنٹ کو مل گئے تو گورنمنٹ نے آئینی ترمیم لے آنی ہے۔ اس ٹائم گورنمنٹ کے پاس 214 نمبر موجود ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے 2 سینیٹر ٹوٹ چکے ہیں، اور 7 ایم این ایز کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی حکومتی سائڈ پہ چلے گئے ہیں، ووٹ دیں گے حکومت کو۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریشر کن کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ لیکن مولانا صاحب کبھی اسحاق ڈار جا رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس، کبھی کون جا رہا ہے، کبھی محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ بات مولانا صاحب کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب بھی ابھی تک اگر کسی بندے نے آئینی ترمیم رکوائی ہوئی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں تو حکومت کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، مطلب وہ آسانی سے آئینی ترمیم کر لیں گے، کیونکہ 10 سے 12 ووٹ انہیں چاہیے، سیدھے 9 ووٹس جے یو آئی کے ہیں، مولانا صاحب کی پارٹی کے ہیں، اور کچھ حکومت نے کچھ ایم این ایز بھی توڑ لی ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 6 سے 7 ایم این ایز ایسے ہیں کہ حکومت نے جو توڑ لی ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھنا ہوگا کہ آئینی ترمیم ہو پاتی ہے نہیں۔ آج رات مشکل لگ رہا ہے آئینی ترمیم، کیونکہ مولانا صاحب، پی ٹی آئی کا وفد بھی مولانا صاحب کے پاس گیا ہے، انہوں نے بھی بتایا کہ جو خان صاحب کے ساتھ آج میٹنگ ہوئی ہے، اور اسپیشلی عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کو اپریشیٹ کی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے مولانا صاحب کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کو بھی بولا کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں، اور خان صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ کچھ ٹائم دیں ہمیں، شاید ہو سکتا ہے کہ منڈے والے دن دوبارہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئینی ترمیم مقابلہ بہت سخت جا رہا ہے۔ حکومت اس طرح دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ اگر میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب مان گے تو پھر حکومت ایزیلی آئینی ترمیم لے آئے گی۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے تو یہ آئینی ترمیم نہیں لا سکتے۔ دوسرا آپشن میں نے آپ کو لاسٹ بھی لوگ میں بتایا تھا کہ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، اگر الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں گورنمنٹ کے حق میں دے دیتا ہے، سیدھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر ایزیلی آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ اگر نہیں، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ کل کے آج میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ گورنمنٹ کے فیور میں دے دینا تھا، لیکن اسی وقت سپریم کورٹ کی طرف سے 8 ججز کی طرف سے دوبارہ انہوں نے بتایا کہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ غلط کر رہے ہیں۔ میرے پاس نوٹیفیکیشن ہی میں نہیں تو آپ کو پڑھ کے بتاتا۔ بہرحال یہی تھا اس میں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی تھی، انہی کی ہوں گی، آپ نے انہی کو دینی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آپ نے عمل درآمد کروانا ہے، یہ الیکشن کمیشن کو بولا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن وقت کا میں مقابلہ سخت ہے۔ آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب
4 سے 5 دن ان کے رہ گئے ہیں، 4 سے 5 دنوں میں انہوں نے گھر چلے جانا ہے. تو پھر لگ رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے، لیکن حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو کسی صورت ہم نے نہیں آنے دینا اور آئینی ترمیم کروانی ہے. لیکن ساری پاور اس ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. اگر وہ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آئینی ترمیم نہیں ہوگی، اگر گورنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آئینی ترمیم ایزیلی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.